میرے بھائیوں اور دوستوں، خوف سب سے زیادہ طاقتور جذبہ ہے۔ کسی کام کو کرنے کے لیے یہ ابھارتا ہے اور کسی کام سے رکنے کے لیے ابھارتا ہے۔ خوف، اور خاص کر خوف الہی، اور خوف الہی سے ہٹ کے کوئی خوف صحیح معنوں میں ہونا چاہیے۔ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے کیا ڈرنا؟ اللہ کہتا ہے فلا تخشوہم واخشونی، ڈرو مجھ سے۔ فلا تخافوہم وخافونی، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، اگر واقعی معنوں میں مومن ہو تو ڈر، خوف و خشیت صرف اللہ کا، باقی کسی کا نہیں۔ کیوں کسی کا؟ خالق ہو، مالک ہو، رزاق ہو، مدبر ہو، منتظم ہو، سارا سب کچھ اس کا۔ ڈرنا کسی اور سے کیوں؟ ڈرنا کسی اور سے نہیں۔ تو سب سے زیادہ طاقتور جذبہ خوف جذبہ ہے، اور یہی وہ جذبہ ہے جس جذبے کی بنیاد پر انسان کے اندر اچھائیاں کرنے کا شوق اور برائیوں سے بچنے کی طلب ہوتی ہے۔ میرے بھائی دوستو، میں کہہ رہا تھا کہ خوف بڑا طاقتور جذبہ ہے، اور یہ جذبہ بتاؤں میں آپ، حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان دونوں نے اللہ کے حکم سے بنایا کعبہ۔ حکم کس کا تھا؟ اللہ کا۔ اللہ کے حکم سے کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، دعا کر رہے ہیں ربنا تقبل منا، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اسلاف میں سے کچھ اس آیت کریمہ کے اس ٹکڑے کو پڑھتے تو زاروں خطاب ہوتے تھے، میں تیرے حکم سے یہ کام کر رہا ہوں، لیکن میری دعا ہے، التجا ہے، درخواست ہے کہ تیرے حکم سے جو کام میں کر رہا ہوں مولا تو اسے قبول کر لینا۔ عمل سے زیادہ قبولیت کی طرف اہتمام ہونا چاہیے۔ ہم میں سے جو لوگ کچھ کام کر لیتے ہیں اچھے، تو بس اسی پہ مگن آتے ہیں، عبادت پر گھمنڈ تکبر نہیں ہونا چاہیے۔ اسلاف کہتے ہیں کہ اگر کسی کو یہ پتہ چل جائے کہ اس کا ایک ذرہ بھی، ایک ذرہ اللہ کی نگاہ میں مقبول ہو گیا ہے تو دنیا اور دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں اس سے بہتر ہے۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ متقیوں کے اعمال قبول کرتا ہے۔ گویا کی یہ سرٹیفکیٹ مل گئی اسے کہ اللہ کی نگاہ میں وہ متقی ہے، اور جو اللہ کی نگاہ میں متقی بن جائے اللہ کی نگاہ میں سب سے مکرم ہے، محبوب ہے۔ ان اللہ یحب المتقین۔ میرے بھائیوں، خاموش کے نام ہوئے، کچھ سوچیں اور عملی میدان میں آئیں۔ عملی میدان میں بتا رہا تھا آپ کو کہ اعمال کی قبولیت کی فکر زیادہ ہونی چاہیے، عمل سے زیادہ۔ ہم تو عمل ہی نہیں کرتے۔ جب نماز اور دیگر اچھے کام ہم کرتے ہی نہیں تو اللہ رب العزت کے ہاں مقبولیت کی بات ہم سوچ بھی کیسے سکتے ہیں؟ کیسے سوچ سکتے ہیں؟ پہلے کچھ کرو، اور جب کرو تو فکر اس بات کی ہو کہ یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کرنے کا فائدہ سمجھ میں آئے، پھر اس کی فکر ہوگی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے مومنوں کی چند خوبیاں بیان کی۔ مومنوں کی خوبیاں، ان خوبیوں میں سے ایک یہ ہے کہ ان کے دل ڈرے اور سہمے رہتے ہیں۔ اما عائشہ نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے، اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ شرابی ہوتے ہیں؟ کیا وہ چور ہوتے ہیں؟ اما عائشہ پوچھتی ہیں کہ جو ڈرتے ہیں کیا وہ اس لیے ڈرتے ہیں کہ وہ چور ہیں، وہ شرابی ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں، وہ صدقہ بھی کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، تو ڈرتے کیوں ہیں؟ کیوں ڈرتے ہیں؟ ذرا سوچیں۔ تذکرہ یہاں مومنوں کا ہے، اللہ نے تذکرہ کیا ہے مومنوں کا، مومنوں کی صفات و خوبیاں۔ ان خوبیوں میں مومنوں کی ایک خوبی یہ ہے کہ وہ اچھے اچھے کام کرنے کے بعد بھی ڈرے اور سہمے سے رہتے ہیں۔ سوال ہوا آخر اس میں ڈر کس بات کا؟ کہا ڈر اس بات کا ہے کہ یہ جو کچھ اچھے کام کیے گئے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ رب کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہو۔
اللہ رد کر دیں گے. اس رد کرنے کے ڈر سے وہ سہنے سے ہوتے ہیں. یہ نماز پڑھیں ڈرتے رہیں، روزہ رکھیں ڈرتے رہیں، صدقہ و خیرات کریں ڈرتے رہیں، برائیوں سے بچیں ڈرتے رہیں، اور ہم یہ سب کچھ نہ کریں، جنت کے ٹھیکیدار بھی ہیں، جنت کی تمنا بھی ہے، تو جہنم سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اللہ کی پکڑ، اللہ کے عذاب سے بے خوف نہیں ہونا چاہیے. اور یہ بات یاد رکھیں، اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے.